اگر کوئی تم سے پوچھے بتاؤ زندگی کیا ہے، ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھنا اور اڑا دینا۔ بے شک مشکلات میں صبر کر لینا شکایت کرنے سے بہتر ہے۔ بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے اور کسی کا اخلاق۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی بجائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ بے شک ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ منزل پہ پہنچنا ہے تو کانٹوں سے مت گھبرانا، کانٹے ہی تو بڑھا دیتے ہیں رفتار قدموں کی۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ اللہ کے ہر فیصلے پر مطمئن رہیں، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ اللہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں، کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کا کبھی گمان نہیں ہوتا۔ آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ آپ کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کیا کرو، کیونکہ زبان تو حیوانوں کے منہ میں بھی ہوتی ہے، مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ جب گھریلو فیصلے کرنے کے لیے باہر کے بندے کی ضرورت پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کا خاندان تباہ ہو چکا ہے۔ رشتہ انسانوں سے بنایا جاتا ہے، رشتے کی آڑ میں سانپ سے پالا پڑ جائے تو رشتہ اسی وقت ختم کر دیں۔ یہ مت سوچیں تعلق کتنا پرانا اور کتنا زیادہ تھا۔ جب آپ کسی کے لیے اچھا کرتے ہو تو آپ کو واپس اچھا ہی ملتا ہے۔ دیر سویر ہو سکتی ہے لیکن ملتا ضرور ہے، اور یہی قانون قدرت ہے۔ طوفان آنا بھی ضروری ہے زندگی میں، تاکہ پتہ چلے کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر۔ اور جب تم مایوس ہو جاؤ تو اپنے رب سے گفتگو کرو، وہ ہر دل کا حال بہتر جانتا ہے۔ کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اسے منانے کے لیے، اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کر کے مان جاتا ہے۔ اس کی دسترس میں کن بھی ہے فیکون بھی، ایسا کوئی کام نہیں جو میرا رب نہیں کر سکتا۔ کسی کی اصلیت سامنے آ جانا بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ جنہیں آپ سے تعلق رکھنا دشوار ہو رہا ہو تو کوشش کریں کہ ان کی دشواری کو آسانی میں بدل دیں۔ وقت بہت ظالم ہے، تجربے دے کر معصومیت چھین لیتا ہے، اور وقت کی سکھائی ہوئی باتیں تاعمر یاد رہتی ہیں۔ اپنے چہرے پر کوئی درد نہ تحریر کرو، وقت کے پاس نہ آنکھیں ہیں، نہ احساس، نہ دل۔ ہم نے عشق کرنا سیکھ لیا، اپنے جذبات کو، اپنے خوابوں کو، اپنے آنسوں کو اپنے اندر سمیٹنا سیکھ لیا۔ مجھے لوگوں سے کسی چیز کی توقع نہیں ہے، کیونکہ عزت، نام اور شہرت سب اللہ دیتا ہے۔ انسان کوئی لفظ زبان سے نکال نہیں پاتا، مگر اس پر ایک نگراں مقرر ہوتا ہے، ہر وقت لکھنے کے لیے تیار۔ اے انسان، تمہاری خوبصورتی، تمہارا جمال، تمہارا حسن، جوانی کا نشہ، دولت کا گھمنڈ، تمہاری قابلیت کے چرچے، تمہارے ہنر سب ایک دن ختم ہونے والے ہیں، تو غرور کس بات کا؟ کیا تم نے نہیں سنا؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی دوسرے کی ذرا سی زمین بھی ناحق لے لی، اس کو قیامت کے روز 7ویں زمین تک دھسایا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلا شبہ انسان کا رزق اس کو موت سے بھی زیادہ شدت سے تلاش کرتا ہے۔ اس کا امر صرف یہ ہے کہ کسی شے کے بارے میں یہ کہنے کا ارادہ کر لے کہ ہو جا، اور وہ شے ہو جاتی ہے۔ تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ اور اللہ سے معافی مانگو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے اور جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس عالم کو دیکھو کہ وہ دنیا سے محبت رکھتا ہے
تو دین کے معاملے میں اس پر اعتبار نہ کرو۔ بے شک میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے۔ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ خدا کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ جل جلالہ ہی کے ہاتھ ہے۔ میں تمہارے اندر ہوں، تم کیوں نہیں دیکھتے؟ لوگ برا کہتے ہیں، انہیں کہنے دو، وہ تم نے سنا نہیں؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ یاد رہے کہ حقیقی طور پر نعمت عطا فرمانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وہی تنہا ذات ہے جو اپنی رحمت کا بدلہ طلب نہیں فرماتی۔ بہت مہربان رحمت والا اللہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بادشاہ کامیاب ہو گئے، دولت والے کامیاب ہو گئے، اعلیٰ عہدوں والے کامیاب ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے بے شک کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا۔ اچھی لڑکیاں نہ اپنے حسن کی نمائش کرتی ہیں اور نہ ہی اپنے حسن سے متوجہ کرتی ہیں، بلکہ اپنے حجاب کی حفاظت کرتی ہیں اور حیادار ہوتی ہیں۔ محبت کرنا گناہ نہیں ہے، محبت میں بہک جانا گناہ ہے۔ کہتے ہیں محبت میں سب کچھ جائز ہے، غلط کہتے ہیں۔ محبت وہ جائز ہے جس میں پاکیزگی ہو۔ پسند کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور ناپسند کو قبول کرنا بڑا مشکل، اور یہ کر جانا اللہ کے بڑے شکر کا مقام ہے۔ اللہ نے نماز میں بھی سجدہ سہو رکھا ہے، اور لوگ ہیں کہ ایک غلطی بھی معاف نہیں کرتے۔ انسان دوسرے انسان کو جو سب سے بڑا تحفہ عطا کر سکتا ہے وہ وقت ہے۔ اس سے قیمتی تحفہ انسان کو نہیں دے سکتا۔ دوران گفتگو سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا منافقت سے بہتر ہے کہ تم کافر مر جاؤ، کیونکہ جہنم میں کافر کا درجہ منافق سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مسکراہٹ روح کے دروازے کھول دیتی ہے، خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے، شرم کی کشش حسن سے زیادہ ہے، نامکمل علم فساد پیدا کرتا ہے۔ وقت فجر، یہ ٹھنڈی ہوائیں اور ہر طرف گونجتی ہوئی آذانیں، یہ سب اتنا حسین ہے تو جنت کتنی حسین ہوگی، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اگر فجر کے وقت آپ کی آنکھ خود بخود کھلنے لگے تو رب العالمین کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے گمان کر لیجئے کہ اسے آپ کی عبادت پسند آ رہی ہے، اور وہ آپ کے رکوع و سجود کی قضا نہیں چاہتا۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، تو پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں اور نہ آسمان والوں نے۔ تہجد اللہ پاک کی لاڈلی عبادت ہے۔ سوچو تہجد گزار اللہ پاک کا کتنا لاڈلا ہوگا۔ نماز اگر محبت ہے تو تہجد اللہ سے عشق کا احساس ہے۔ اللہ ہمیں نماز والی محبت اور تہجد والا عشق نصیب فرمائے۔ وقت تہجد خاموش آنکھوں سے بہتے آنسو اور اللہ کے سامنے بیٹھے بے بس انسان کی فریادیں کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ یا رب تجھ پہ چھوڑ دیا سب۔ بعض دفعہ چغل خوروں کے پاس جانا پڑتا ہے تاکہ مخالفوں تک بات بر وقت اور پوری پہنچے۔ آپ مخلص رہیں کافی ہے، اجر تو اللہ پاک دیں گے۔ امیر ہے وہ مرد جس کی جیب میں عورت کی وفا ہے۔ نظر انداز کرنا نفرت کی بدترین قسم ہے۔ ایک غلط انتخاب آپ کے چہرے کی رونق چھین لیتا ہے۔ نیک کوئی بھی نہیں ہوتا، بس خدا کی ذات عیب چھپانے والی ہے۔ امیر وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے احساس ہو۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھو، جس دن اس نے رسی کھینچ لی منہ کے بل ہی گرو گے۔
جب کوئی دل دکھائے تو چپ رہنا سیکھیے، کسی کو واپس جواب دے کر اس کے لیول تک مت جائیں اور اپنی زبان کو خراب مت کریں۔ اپنے حصے کا جواب وقت کو دینے دیجیے، وقت یقیناً آپ سے بہتر جواب دے گا۔